ناظرین، آج ہم بات کریں گے جادوگر کن لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں، جی جادوگر بار بار جادو کرتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جادوگر کے اوپر واپس پلٹ جائے، یا ایسی کوئی پڑھائی بتا دیں، ایسا کوئی دم بتا دیں کہ جادوگر جب بھی جادو کرے وہی جادو اس کے اوپر واپس پلٹ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندے ایمان والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان لوگوں سے جادوگر بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور جنات بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیاطین اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ توکل تھا، ان کا تقوی تھا، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی کہ جنات ان سے ڈرتے تھے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، آپ کے دل میں تقوی آ جائے گا، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، آپ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچیں گے کہ مجھے کوئی ذات نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، پھر آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، پھر شیاطین جنات بھی آپ سے ڈریں گے۔ جب آپ اللہ کے تابع ہوں گے تو یہ جنات بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا کہ شیاطین جنات اپنا تسلط ان لوگوں پر نہیں جما سکتے جو اللہ پر ڈرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ کا توکل بھی بہت زیادہ اللہ کی ذات کے اوپر، تو جادوگر بھی آپ سے ڈریں گے۔ جادوگر کبھی آپ کے اوپر جادو کا اٹیک نہیں کریں گے۔ دنیا میں دیکھیں، اگر اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو جو کمزور بندہ ہے وہ کبھی اپنے سے تگڑے کا، اپنے سے پاورفل بندے سے کبھی وہ مقابلہ نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اس کی کوشش ہوگی اگر وہ اس سے کمزور ہے تو اس سے مقابلہ کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں تقوی ہے تو جادوگر کے دل میں بھی آپ کا روب دبدبہ طاری ہو جائے گا، وہ کبھی آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے راقی ہیں، کتنے علماء ہیں جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، تو جادوگر ان کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں، چونکہ جادوگروں کی دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ جادوگروں کے اوپر، اپنا راکیوں کے اوپر اتنی جلدی اٹیک نہیں کر سکتے۔ پھر جو راکی کمزور ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر ان کو وہ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ ایمان والے ہیں، جادوگر آپ سے ڈرے گا۔ اگر آپ کا یقین توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے، جادوگر آپ سے ڈرے گا۔ اگر آپ ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر بھی جادوگر آپ سے ڈرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھو، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ جن گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیاطین جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو لوگ، میں نے اپنی زندگی کا یہ تجربہ کیا ہے، جو سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں ان کے اوپر جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا، اور اگر ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو پھر ان کا علاج بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے میں نے ایک کیس کیا، میرے پاس ایک شخص آیا، بہت زیادہ جادو کے اثرات تھے اس کے اوپر، تو اس کی روٹین تھی کہ وہ ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا تھا، مکمل سورۃ البقرہ پڑھتا تھا۔ تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی جلدی شفا دی۔ اسی طرح ایک بہن میرے پاس آئی، وہ بتانے لگی کہ قاری صاحب میں 40 منٹ میں سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لیتی ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ 22 پارے ہیں تو اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ کی روٹین بن جاتی ہے، آپ ہر روز سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی ترتیب، آپ کی روٹین اس قدر ہوگی کہ آپ آدھے پونے گھنٹے میں سورۃ البقرہ مکمل پڑھ لیں گے۔ اور وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کم از کم سورۃ البقرہ کے دور کو ہی پڑھیں، صبح شام سورۃ البقرہ کا معمول بنا لیں،
تو جادوگر بھی آپ سے ڈریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اوپر اتنی جلدی جادو کا حملہ اور اٹیک بھی نہیں ہو سکے گا۔